بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن عربی لیول 2 کا آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے، جس کے اندر ہم فعل اور ورب کی ایک خاص قسم پڑھیں گے جسے کہتے ہیں فعل مضاف۔ فعل مضاف وہ فعل ہوتا ہے جس میں دوسرا اور تیسرا حرف ایک جیسا ہو، یعنی ایسا ورب جس میں دو حرف ایک جیسے ہوں۔ مضاف کے 99 افعال قرآن پاک میں تقریباً 2013 بار استعمال ہوئے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ مضاف وہ ورب ہوتا ہے جس میں دو حرف ایک طرح کے آئے ہوں، لیکن عربی میں جب دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں تو ان کو ایک کر کے ان پر تشدید ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں آپ کے سامنے چند ایک افعال درج ہیں۔ عزازہ، 2 مرتبہ زا آیا، اس کو ایک زا کر کے اس کے اوپر تشدید یا شد، یہ 3 دندانوں والی شکل کو کہتے ہیں عز، عزت والا ہونا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 119 الفاظ آئے ہیں۔ ذلالہ، اس میں دیکھیں 2 لام ہیں، 2 لاموں کو ایک کر کے اس کے اوپر تشدید ڈالی، ذل، ذلیل ہوا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 20 الفاظ آئے ہیں۔ تیسرا مرارہ، تو ان 2 راؤں کو ایک را کر کے اوپر تشدید ڈالی تو بن گیا مرہ، گزرا۔ اس کے 33 الفاظ قرآن پاک میں آئے۔ حمامہ، میم دونوں کو ایک کیا تو بن گیا ہم، ارادہ کیا۔ اس کے 8 الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ اب ان میں سے ایک ورب ہم لیتے ہیں مرارہ، اس کی میں گردانیں بناتا ہوں ساری، ان گردانوں کو آپ اچھی طرح یاد کریں ترجمے سمیت، پھر باقیوں کے بھی اسی طرح گردانے بنا کے ترجمہ کریں تو انشاءاللہ مضاف کے ذریعے 2000 سے زائد الفاظ قرآن پاک کو آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اس سے ماضی اس انداز میں آئے گی، مرہ، مرہ، مرو، مررت، مررتما، مررتم، مررت، مررنا۔ مرہ، گزرا وہ ایک مرد، گزرے وہ 2 مرد، گزرے وہ سب مرد، گزرے آپ ایک مرد، گزرے آپ 2 مرد، گزرے آپ سب مرد، گزرا میں ایک، گزرے ہم سب۔ مؤنث فعل ماضی سے مرت، مرتا، مررنا، مررتی، مررتما، مررتن، مررت، مررنا۔ گزری وہ ایک عورت، گزری وہ 2 عورتیں، گزری وہ سب عورتیں، گزری آپ ایک عورت، گزری آپ 2 عورتیں، گزری آپ سب عورتیں، گزری میں ایک عورت، گزری ہم سب عورتیں۔ فعل مضارع جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں زبانوں پہ دلالت کرتا ہے، فعل مضاف سے وہ اس شکل میں ہوگا۔ یمر، یہ مر یمر نصر ینصر کے وزن پر ہے۔ یمر، یمران، یمرون، تمر، تمران، تمرون، امر، نمر، یہ مذکر ہے، گزرتا ہے وہ ایک مرد یا گزرے گا، آخر تک ترجمہ پڑھیں۔ اس سے فعل مؤنث اس طرح آئے گا، تمر، تمران، یمررن، تمرین، تمران، تمررن، امر، نمر۔ گزرتی ہے وہ ایک عورت یا گزرے گی، گزرتی ہیں وہ 2 عورتیں یا گزریں گی، گزرتی ہے وہ سب عورتیں یا گزریں گی، آخر تک اسی طرح آپ ترجمہ پڑھیں۔ اس سے فعل امر اس انداز میں آئے گا، مرہ، مرہ، مرو، مری، مرہ، امررنا۔ مرہ، گزرو آپ ایک مرد، مرہ، گزرو آپ 2 مرد، مرو، گزرو آپ سب مرد، مری، گزریں آپ ایک عورت، مرہ، گزرو آپ 2 عورتیں، امررنا، گزرو آپ سب عورتیں۔ اس سے نہیں اس شکل میں آئے گی، لا تمر، لا، مت گزرو آپ ایک مرد، لا تمر، مت گزرو آپ 2 مرد، لا تمر، مت گزرو آپ سب مرد، لا تمری، مت گزرو آپ ایک عورت، لا تمر، مت گزرو آپ 2 عورتیں، لا تمررن، مت گزرو آپ سب عورتیں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ جو امر ہے مرہ، اس کے 3 صیغے، 4 صیغے، 3 صیغے آپ اور پڑھ سکتے ہیں، مرہ، مری، مرو، امرر۔ ایسے ہی لا تمر سے لا تمر، لا تمری، لا تمر، لا تمرر، اس طرح آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اس میں فاعل وہ اس شکل میں آئے گا، مارن، گزرنے والا وہ ایک مرد، مارانی، گزرنے والے وہ 2 مرد،
مارون گزرنے والے وہ سب مرد، مارتن گزرنے والی وہ ایک عورت، مارتانی گزرنے والی وہ دو عورتیں، ماراتن گزرنے والی وہ سب عورتیں۔ اس سے اسم مفعول کی شکل اس طرح ہوگی، ممرور گزرا ہوا ایک مرد، ممرورانی گزرے ہوئے دو مرد، ممرورون گزرے ہوئے سب مرد، ممرورتن گزری ہوئی ایک عورت، ممرورتانی گزری ہوئی دو عورتیں، ممروراتن گزری ہوئی سب عورتیں۔ یہ تو ہم نے پیچھے ایکٹیو وائس یعنی فعل ماضی میں معلوم پڑھا تھا۔ اس کا پیسیو وائز اس طرح آئے گا، مر، مرا، مرو، مررت، مررتما، مررتم، مررتو، مررنا، گزرا ہوا ایک مرد، گزرے ہوئے دو مرد آخر تک۔ ایسے ہی مؤنث مرت، مرتا یہ پیسیو وائس ہے، مررنا، مررتی، مررتما، مررتن، مررتو، مررنا۔ اور اس سے جو فعل مضارع پیچھے ہم نے ایکٹیو وائس پڑھا جس کا فاعل معلوم ہے، اب پیسیو وائس فعل مضارع یعنی فعل مضارع مجہول وہ اس طرح ہوگا، یمر گزارا جاتا ہے ایک مرد یا گزارا جائے گا، یمرانی، یمرون، تمر، تمرانی، تمرون، امر، نمر۔ اور اس سے مؤنث تمر، تمرانی، یمررن، تمرین، تمرانی، تمررن، امر، نمر۔ گزاری جاتی ہے ایک عورت یا گزاری جائے گی، آخر تک اسی طرح آپ ترجمہ کریں۔ اور جیسے پہلے ہم نے فعل مضارع پر لم جازمہ داخل کیا، ایسے ہی یہاں بھی لم جازمہ داخل کر کے کیسے گردان پڑیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے دو تبدیلیاں لاتا ہے۔ پہلی تبدیلی اس کے آخر میں جزم آ جاتی ہے اگر پیش ہو، اور یہاں جزم کی بجائے زبر آ جائے گی، لیکن وہ الگ بات ہے جو تین شکلیں ہم نے پڑھی تھی نا مرہ کے اندر، ایسے یہاں بھی ہے لم یمر، لم یمری، لم یمرر۔ یہ آخر میں دیکھیں جزم ہے، جب را کو کھولیں گے تو جزم ظاہر ہوگی، لیکن را کو اکٹھا کر کے لکھیں گے تو جزم نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر زبر ہوگی۔ دوسرا اس میں تبدیلی یہ آتی کہ مضارع کا معنی فعل ماضی منفی والا بن جاتا ہے، جیسے پڑھیں لم یمر، لم یمر، لم یمرو، لم یمری، لم یمر، لم یمرو، لم تمر، لم تمر، لم تمرو، لم امر، لم نمر۔ نہیں گزرا وہ ایک مرد، نہیں گزرے وہ دو مرد، نہیں گزرے وہ سب مرد، آخر تک اسی طرح ترجمہ کریں۔ پھر مؤنث آئے گا لم تمر، لم تمر، لم یمررن، لم تمری، لم تمر، لم تمررن، لم امر، لم نمر۔ نہیں گزری وہ ایک عورت، نہیں گزری وہ دو عورتیں، آخر تک اسی طرح ترجمہ کریں۔ اور مؤکد با لن ناصبہ، لن داخل کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ لن کی وجہ سے دو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، آخر میں ایک تو زبر آ جاتی ہے، نون ہو ختم ہو جاتا ہے، دوسرا مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال، لیکن لن کے داخل ہونے کے بعد اب صرف استقبال کا ترجمہ کریں گے، ول نیور والا، حال کا نہیں کریں گے۔ جیسے پڑھیں لن یمر، لن یمر، لن یمروا، لن تمر، لن تمر، لن تمروا، لن امر، لن نمر۔ ہرگز نہیں گزرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں گزریں گے وہ دو مرد، آخر تک اسی طرح ترجمہ کریں۔ اور مؤنث لن تمر، لن تمر، لن یمررن، لن تمری، لن تمر، لن تمررن، لن امر، لن نمر۔ ہرگز نہیں گزرے گی وہ ایک عورت، ہرگز نہیں گزریں گی وہ دو عورتیں، اسی طرح آخر تک پڑھ کر ترجمہ کریں۔ اور باقی جو الفاظ دیے ہیں ان پر بھی اسی طرح گردانے بنا کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔